بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ یہ سبق نمبر 94 ہے۔ سبق کا عنوان ہے ان امور مقومہ للدین، یعنی وہ امور جن سے دین کو تقویت اور دین مضبوط ہوتا ہے، تو دین کے لیے مفید ہے، ان کا ذکر ہے۔ گویا کہ پہلی آیات کے اندر امور منہدمہ یا امور حادمہ للدین کا ذکر ہے۔ حادمتن یعنی دین کو گرانے والے، کفر ہے، اشتراء ہے، تلبیس ہے، کتمان ہے۔ اور یہاں پر ان امور کا ذکر ہے ان آیات کے اندر کہ جن سے دین مضبوط ہوتا ہے اور دین کو تقویت ملتی ہے، وہ اقامت الصلاۃ ہے، ایتاء الزکوٰۃ ہے، اور ورکعوا مع الراکعین یعنی اہل حق کے ساتھ انقیاد اور تابعداری ہے، اور عمل ہے علم کے اوپر جس کا ذکر ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کے اندر، کہ اپنے علم کے اوپر عمل کیا جائے تو دین مضبوط ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کیجئے، تو چونکہ اقامت الصلاۃ کا ذکر یقیمون الصلاۃ میں شروع میں گزر چکا ہے کہ نماز کے فرائض واجبات اور نماز کے تمام سنت مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مکروہات اور مفسدات سے بچا کر با جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، تو گویا کہ اقامت الصلاۃ کی وجہ سے دین کو تقویت ملے گی، کیونکہ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا تو اس کا پورا دین اس نے قائم کر دیا۔ تو نماز دین کے اندر ایک اہم شعبہ ہے، اور الصلاۃ عماد الدین یہ دین کا ستون ہے اور مرکز کی حیثیت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ دین کو تقویت ملے۔ دوسری چیز ہے وآتوا الزکوٰۃ کے زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہ آتو لفظ مشتق ہے، ماخوذ ہے ایتاء سے، اور ایتاء کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ یہ جو کوئی چیز دوسرے کو دیتا ہے تو بطور تملیک کے دیتا ہے کہ اس کو مالک بنا دیتا ہے، جیسے کہ احناف کے مسلک میں زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا شرط ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ چیز محسوسات میں ہو، جیسے مال دے دے، کوئی چیز دے دے، محسوس چیز ہے جو نظر آتی ہے، جسم والی ہے، یا غیر محسوس چیز ہے، معقولی چیز ہے اور امور منزلہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، حدیث دیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی نے تم کو دیا ہے تو اس کو لے لو۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور شریعت ہے، یہ معقولی اور معنوی چیز ہے۔ اس طرح امور منزلہ کے اندر بھی لفظ ایتاء استعمال ہوتا ہے، اور کوئی چیز دوسرے کو دے دے بغیر تملیک کے، ویسے اباحتاً مباح کر دے، جیسے لیس البر آیت البر کے اندر ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، عام صدقات کے بارے میں بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ احناف نے یہاں شرط لگائی ہے کہ زکوٰۃ دینے میں تملیک مالک بنانا شرط ہے، لیکن چونکہ اس کی تملیک کے اوپر کوئی واضح قرینہ نظر نہیں آ رہا، واللہ عالم کی ملکیت کی قید کیسے لگائی ہے۔ بہرحال لفظ ایتاء عام استعمال ہے قرآن کے اندر، امور معنویہ، معقولہ، محسوسہ اور تملیک اور اباحات سب کے اندر۔ تو معنی ہوگا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ لفظ زکوٰۃ زا کے ساتھ یہ صفائی کو کہتے ہیں، پاکی کو، چاہے وہ ظاہری پاکی ہو یا چاہے وہ باطنی ہو۔ اور لفظ زال کے ساتھ زکاتن کا معنی ہے، وہ ذبح کے معنی میں آتا ہے۔ تو وآتوا الزکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی صفائی ہے، اور اس سے مال میں برکت اور خیر آتی ہے، اور دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، چونکہ ما قبل میں ذکر تھا کہ ولا تشتروا بآیاتی اشتراء الآیات، کہ دنیا کے لیے دین کو فروخت اور بیچا جا رہا ہے، تو زکوٰۃ دی جائے اور نماز کا پابند کیا جائے، تاکہ نماز کی وجہ سے انسان میں عاجزی پیدا ہوگی اور دین قائم ہوگا، اور زکوٰۃ کی وجہ سے دنیا کی محبت، حب جاہ اور حب مال، جو مرتبہ کی محبت ہے، جو دنیا کی محبت ہے، وہ ختم ہوگی۔ تو اس وجہ سے دین فروشی نہیں ہوگی اور دین کے اندر تلبیس اور کتمان نہیں رہے گا، کیونکہ تلبیس جو کرتا ہے، دین چھپاتا ہے یا دین کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، یہ دنیا کی وجہ سے یا مرتبے کی وجہ سے، یا یہ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو اپنا مرتبہ گرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ کام نہیں کرے گا، اور دنیا کی محبت ختم ہوگی۔ جب زکوٰۃ صدقات لوگوں کو دے گا تو دنیاوی محبت ختم کی جائے گی، تو تب یہ کام نہیں کرے گا۔ وارکعوا مع الراکعین،
اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا معنی ہے کہ سر اور کمر کو جھکا دینا، اور اس میں شرعی رکوع یہ ہوگا کہ سر اور کمر جھک جائیں اور عبادت کی نیت کے ساتھ، کہ عبادت کی نیت ہو کہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں جو میرا خالق اور مالک ہے اور مجھے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ ورکعوا مع الراکعین کا معنی یہ ہے کہ جھک جاؤ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اقیم الصلاۃ کے اندر تو ورکعوا کا ذکر ہو چکا تھا، کیونکہ نماز کے اندر رکوع بھی ہے، تو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا ایک بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ یہود کے نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے ان کو حکم دیا کہ رکوع آپ کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ یہود کے مذہب میں نماز میں رکوع تھی، اور آل عمران کے اندر حضرت مریم کو حکم تھا ورکعی واسجدی، کہ آپ رکوع کریں اور سجدہ کریں، تو رکوع تھا۔ صحیح قول یہ ہے کہ رکوع یہود کے مذہب میں تھا، لیکن رکوع کا اہتمام نہیں تھا، صحیح طریقے سے وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج کل اس امت کے اندر بھی ایسا ہے کہ معمولی سے جھک گیا اور اس میں نہ اعتدال رہا اور نہ خشوع رہا، اور سر اوپر نیچے کر کے چلے گزر گئے۔ تو اس لیے کہا ورکعوا کو بعد میں ذکر کیا بطور تخصیص کے اور بطور اہمیت کے، کہ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اس کا اہتمام کریں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ذکر رکوع کا ہے اور مراد نماز ہے، جس کا ذکر اور مراد کل ہے۔ ورکعوا معنی نماز پڑھو، مع الراکعین معنی مع المصلین، معنی صلو مع المصلین، یعنی جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تو اس میں جماعت کی طرف اشارہ۔ پھر اس صورت میں مع جو ہے وہ معیت کا معنی ہوگا شرکت فی العمل اور وہ صفت والمکان، کہ عمل میں بھی شریک ہے کہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور صفت میں کہ جیسی وہ نماز ہے تو ایسی نماز پڑھیں، اور ساتھ ساتھ مکان میں جگہ بھی ایک ہوگی۔ تو معنی یہ ہوگا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے پڑھی۔ تو ورکعوا مع الراکعین معنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ مراد ہے۔ یا معنی یہ ہوگا کہ ورکعوا سے انقیاد اور تابعداری مراد ہے، کہ ورکعوا تابعدار ہو جاؤ، منقاد ہو جاؤ اسلام کے لیے، مع الراکعین یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اسلام کے تابعدار ہیں۔ مراد صحابہ کرام اور نبی ہوگا، کہ جیسے نبی نے تابعداری کی ہے، صحابہ کرام نے دین کی تابعداری کی ہے، وہ دین کے سامنے کیسے جھکے اور عاجز ہو گئے اور دین کی طرف منقاد ہو گئے، تم بھی ان کی طرح تابعدار بن جاؤ، منقاد بن جاؤ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس آیت کا عنوان ہے زجر بترک العمل، یعنی بدعملی علم ہے لیکن علم کے اوپر عمل نہیں ہے، تو عمل کے نہ ہونے پر جو اس پر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ اپنے آپ پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو تقریر کرتے ہو، یہ ایک بری چیز ہے۔ اور انتم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور کتاب کے اندر یہ بات ذکر بھی ہے کہ خود عمل نہ کرنا یہ بری چیز ہے۔ افلا تعقلون مانا تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ ہوگا اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو تم نے چھوڑ دیا ہے، وانتم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم اس چیز میں اپنا عقل استعمال نہیں کرتے؟ تامرون امر سے مشتق بمانا حکم دینے کے معنی میں نہیں ہے کہ صیغہ امر کا استعمال کرنا، یہاں تامرون بمانا بیان کرنے کے اور تقریر کرنے کے، امر بمانا کہ تم بیان کرتے ہو، تقریر اور واعظ کرتے ہو، الناس لوگوں کو، ناس سے مراد عام لوگ ہیں، بالبر بر کہتے ہیں وسعت فی الخیر کو، نیکی کے کاموں میں وسعت کرنا، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جیسے آیت البر کے اندر ہے، غریبوں کو خرچہ کرنا ہے، فقیروں کے اوپر، مسکین یتیمہ کے اوپر، اور مطلب اس میں بہت سارے امور ہے، 10 امور کا آیت البر کے اندر ذکر ہے۔ اس طرح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اپنے مال میں سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو چونکہ بر کا معنی وسعت فی الخیر، خیر کے اندر نیکی، اور برن اس صحرا کو کہتے ہیں جو بہت بڑا صحرا ہو، تو اس میں بھی وسعت ہے، اس لیے معنی یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو ترغیب دیتے ہو، تقریر کرتے ہو بالبر نیکی کے کاموں کا، عقیدے میں، عمل میں، وتنسون انفسکم اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ جو حمزہ ہے اتأمرون کے اندر، یہ حمزہ تأمرون پر نہیں داخل بلکہ یہ تنسون کے اوپر داخل ہے، اور زجر جو ہے یہ تنسون کی بات پر ہے کہ اپنے آپ پر عمل نہ کرنا، یہ تقریر کے اوپر، بیان کے اوپر زجر نہیں کہ دین بیان کرنا برا کام ہے، نہیں، دین بیان کرنا تو اچھا کام ہے، لیکن دین کے اوپر خود عمل نہ کرنا یہ بری بات ہے، کیونکہ اصل حمزہ کا مقام تنسون تھا، لیکن حمزہ
استفہامیہ، یہ صدارت چاہتا ہے، اور صدارت کی وجہ سے کلمے کے شروع میں اس کو لایا گیا ہے۔ تو تنسونا یہ نسیان سے مشتق ہے۔ نسیان کا معنی بھول جانا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نسیان بھول جانا غیر اختیاری طور پر انسان بھول جاتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم بھول گئے، فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا نسیان قصدن، جان بوجھ کر بھول جانا، بے پرواہی لاپرواہی کرنا، یہ سخت قسم کا گناہ ہے۔ نسیان کی نسبت بندے کی طرف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسیان کی نسبت نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب بھولتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فنسیہم کی آیت میں نسیت کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی ہے، وہاں نسیت ترک کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لفظ نسیان یہاں پر اس آیت کے اندر تنسون انفسکم میں یہ ترک کے معنی میں ہے، کہ معنی یہ ہے کہ وہ تنسون انفسکم، انفس نفس روح اور سانس کو بھی کہتے ہیں، اور ہم جنس کو بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو انسان کیسا بھول جاتا ہے؟ انسان سے اپنی جان اور اپنا جسم تو نہیں بھولتا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ تترکون انفسکم، معنی یہ ہے کہ اپنے نفس پر عمل کرنا، یہ تمہارا عمل جو ہے، اس کو عمل کرنے کو تم نے بھلا دیا، کہ خود عمل نہیں کرتے، خود نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے، اور خود نیکی کے کام نہیں، گناہوں سے بچنا نہیں ہے، رشوت سے بچنا نہیں ہے، اور دوسروں کو تقریر کرتے ہو۔ تو اس باتوں کے اوپر زجر ہے۔ اور آج کل ہماری اس امت کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جتنے واعظ ہیں، خطیب ہیں، تو وہ دوسروں کو تقریر کرتے ہیں اور بڑے جوشیلے انداز سے لگے رہتے ہیں، لیکن خود عمل سے بالکل فارغ ہیں، اور ان کا نہ نماز، نہ ان کا اعمال، نہ ان کے دیگر گناہوں سے بچنا، نہ شرعی پردہ، نہ بدعات اور رسم و رواج سے بچتے ہیں، اور خود ان کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کو تقریر کرتے ہیں۔ اس لیے آیت کے اندر زجر ہے کہ دوسروں کو تقریر کرنا تو اچھا کام ہے، لیکن یہ خود عمل نہ کرنا یہ ایک بری چیز ہے، اور یہ یہودی صفت ہے، اسے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ أَتَأْمُرُونَ کے اندر جب یہ بات ذکر ہو گئی کہ لوگوں کو حکم کرتے ہو، تو مطلب یہ کہ وہ اہل کتاب ہے، تو دوبارہ اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو وہ عام ذکر تھا، عام علماء کا، عام تقریر، اور انتم تتلون میں خاص کا ذکر ہے کہ باقاعدہ کتاب کے اندر تم پڑھتے ہو، یعنی قباحتہ، اس کی قباحت کو، کہ خود عمل نہ کرنا یہ ایک بہت بری چیز ہے اور قبیح ترین چیز ہے۔ یا انتم تتلون الکتاب کو کہتے ہیں تصریح بما علم ضمناً، پہلے اس کا ذکر ہو چکا تھا تأمرون کے اندر، دوبارہ اس کی تصریح کر دی زیادت تقبیح، مزید قباحت کے لیے، کہ یہ بہت گھٹیا اور برا کام ہے۔ افلا تعقلون کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لازمی معنی ہے، افلا عقل لکم، تمہارے لیے عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کو تقریر کرنا کا معنی یہ کام ٹھیک ہے، اور خود عمل نہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ برا کام ہے۔ تو یہ تو تعارض اور تناقض ہے اس آدمی کی بات میں، اور جس آدمی کے کلام میں تعارض اور تناقض ہو وہ بے عقل ہوتا ہے، معنی اس کے اندر وہ کوئی عقل نہیں ہے، وہ گوئے کہ حبن نقل کی طرح ہے۔ یا افلا تعقلون کا معنی عقل یعقل کا معنی منع کرنا، اور عقال اس رسی کو کہتا ہے جو اونٹ کے گلے میں ہوتی ہے، اونٹ کو روکتی ہے بھاگنے سے، تو عقل بھی انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو افلا تعقلون کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے عقل کو نہیں چلاتے، استعمال نہیں کرتے، معنی اس کے اندر عقل کو چلاؤ۔ یا افلا تعقلون قبیح صنیعکم، اپنے عمل کی قباحت کو تم نہیں جانتے، کہ تمہارا یہ عمل جو ہے کہ لوگوں کو تقریر کرنا اور خود عمل نہ کرنا، یہ خود عمل نہ کرنا یہ کتنی بری چیز ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے، معنی اس کو سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ بدعملی سے بچائے۔